قبر پرست مولانا کہتے ہیں کہ قبر والے قبروں میں زندہ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ جمعرات کو گھر پر آتے ہیں، وہ شب برات میں گھر پر آتے ہیں۔ تو اس کی جو حقیقت ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا ویڈیو دیکھیے، میں آپ کو پورا ثبوت دوں گا کہ قبر والے قبروں میں زندہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس ان کی روحیں ہیں اور ان کا جسم، ان کی ہڈیاں قبروں کے اندر ہے۔ میں آج یہ پورا ثبوت دینے والا ہوں آپ کو۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کے نام کے آگے مرحوم کیوں لگایا جاتا ہے؟ پہلے یہ جواب دیجیے۔ مرحوم اور محروم اس کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کی آنکھیں چلی گئی، آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے محروم ہو گیا، یہ دماغ سے محروم ہو گیا، یعنی پاگل ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ دماغ سے محروم ہو گیا، اس کا دماغ چلا گیا۔ کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا، کہ اس کا ایک ہاتھ چلا گیا، اس کو کہتے ہیں محروم، کہ یہ محروم ہو گیا، یہ اولاد سے محروم ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ ماں باپ سے محروم ہو گیا، اس کے پاس ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں محروم۔ اور جو انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام کے آگے لگا دیا جاتا ہے مرحوم۔ مرحوم کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے ونچت ہو گیا، یہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان مر جاتا ہے، جس کی سانسیں بند ہو گئی، جس کی سوچ، دماغ، سب کچھ بند ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرا ہوا۔ اور مرے ہوئے کے انسان کے آگے ہم لگاتے ہیں مرحوم۔ مرحوم کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز سے ونچت ہو گیا ہے، اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے وہ ونچت ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ اس دنیا سے ونچت ہو گیا ہے، تو اس کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے مرحوم۔ سمجھے؟ اگر وہ قبر والے قبروں میں زندہ ہوتے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے کہ قبر والے قبروں میں زندہ رہتے ہیں، وہ جمعرات کو تشریف لاتے ہیں گھر پر، وہ شب برات میں بھی گھر پر لاتے ہیں، وہ سنتے دیکھتے ہیں، تو ان کے آگے مرحوم نہیں لگایا جاتا۔ آپ قبرستان میں جا کر دیکھیے، کئی قبروں کے اوپر ملے گا آپ کو نام، مرحوم اقبال خان، مرحوم فلاں، مرحوم فلاں۔ اگر وہ زندہ ہوتے ہیں نا قبروں کے اندر، تو ان کے آگے مرحوم نہیں لگتا۔ اپنے نام کے آگے کیوں نہیں لگاتے مرحوم؟ لگا لو نا، جب وہ زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہے، آپ بھی جب نام لکھو نا اپنا تو مرحوم لکھ لیا کرو۔ اور دوسری بات، یہ لوگ ایک ڈائیلاگ مارتے ہیں کہ ہم قبروں میں جا کر سلام کیوں کرتے ہیں جب وہ قبروں میں زندہ نہیں ہے؟ تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبر والوں کو سلام کیا کرو، اور ہمارا سلام وہ سنتے نہیں ہے، ہمارا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو، مجھ پر درود پڑھا کرو، آپ کا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کا درود سن لوں گا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح مردوں کو بھی ہمارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، سمجھے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ان کی قبروں پر جا کر تم ان کے حق میں دعا کرو، سمجھے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جب قبروں میں اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے کیا؟ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے ایصال ثواب کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان کے اندر اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ سب کچھ کر سکتے تھے، وہ عبادت بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول نے اس لیے حکم دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتے، نہ کسی کا بھلا کر سکتے، نہ برا کر سکتے، نہ وہ کہیں پر جا سکتے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو دنیا کی بھلائی کر کے وہ خود جنت کما لیتے، قبروں کے اندر نماز پڑھتے، ان کے کوئی کام تو تھا ہی نہیں نا قبروں کے اندر، ان کو کون سے بچے پالنے تھے، کون سی نوکری کرنی تھی؟ روز قیامت تک کا بہت لمبا وقت ہے، نماز پڑھتے رہتے قبروں کے اندر، جنت کما لیتے۔ ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کے لیے؟ مجھے یہ بتائیے۔ جب قبروں والے قبر میں زندہ ہیں، وہ دیکھتے سنتے ہیں، حاجت روا ہیں، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ تو پھر ہمارے کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیے، یہ بتائیے، جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے حکم دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم کیوں دیا کہ لوگوں تم آخرت کی تیاری کرو؟ ہر مولانا یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ انسان مرنے کے بعد کے اندر عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا، نہیں تو اللہ کے رسول نہیں فرماتے، نماز کی بھی نہیں کہتے، اور کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، پھر کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہ 40 50 60 سال کی زندگی ہے ہماری، اس میں ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم قبروں میں زندہ رہیں گے تو ہمارے کچھ کام تو ہے نہیں، قبر میں یوں ہی سوئے ہوئے کھراٹے ماریں گے، پھر کیا کریں گے، کیا کام کریں گے وہ؟ اس لیے دنیا میں کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، قبروں میں جا کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ روز قیامت کا جو وقت ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا ہے، تو انسان اتنی لمبی پھر عبادت کرے گا وہاں پر قبر کے اندر تو جنت اپنے آپ کما لے گا۔ دنیا کے اندر اس کو بھلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے۔ جب انسان مرے گا، قبر میں زندہ رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، اللہ بخشش کر دے گا۔ جب اتنا لمبا سمے عبادت کرے گا تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ تو اللہ کے رسول کبھی نہیں فرماتے پھر کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ یہاں پہ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قبر میں جب مرو گے، قبر میں جاؤ گے تو وہاں آپ زندہ رہو گے اور بہت لمبا سمے ہے، وہاں پر آخرت کی تیاری کر لینا، تمہارے کوئی کام تو ہے نہیں قبروں کے اندر، وہاں قبروں کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا۔ سمجھے؟ ارے قبر پرستو کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے؟ تم خود کہتے ہو قبر والے قبروں میں زندہ ہیں، دیکھتے ہیں سنتے ہیں، حاجت روا ہیں، پھر ان کے آگے تم مرحوم لگاتے ہو۔ اپنے نام کے آگے بھی مرحوم لگا لیا کرو نا۔